بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مسلم ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریائے فرات کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق سب سے بڑی پیش گوئیوں میں سے ایک ہے، وہ اس وقت پوری ہونے والی ہے، اور اس سلسلے میں ماہرین بھی ایسی وارننگز دے رہے ہیں۔ یہ پیش گوئی اتنی بڑی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہونے والا حادثہ اس قدر شدید اور بھیانک ہوگا کہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس جھگڑے میں 100 میں سے 99% لوگ مارے جائیں گے اور صرف 1% لوگ بچیں گے، یعنی 99% متحرکہ گروہ میں سے 1% لوگ بچیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ پیش گوئی کیا ہے اور اس کے بارے میں ماہرین اور سائنس دانوں کا کیا کہنا ہے۔ دریائے فرات کے خشک ہوتے ہی خوفناک چیزیں دریافت ہو رہی ہیں۔ دریا کی گہرائیوں میں سے دریافت ہونے والی غاروں میں سے بھیانک آوازیں کس کی ہیں؟ سائنس دانوں نے اس کے متعلق کیا حیرت انگیز انکشاف کیے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دریائے فرات کی مزید اہمیت اور تاریخ بھی بتائیں گے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح دنیا اس آخری جنگ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ ان تمام باتوں کے متعلق ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے، لہٰذا ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، کوہ ارارات کی برف پوش چوٹیوں سے یہ دریا نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے اختتام کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ اس دریا کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات خشک نہ ہو جائے اور اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو۔ اس سونے کے پہاڑ کے لیے بہت سارے لوگ آپس میں جھگڑا اور جنگ کریں گے، اور ہر شخص اس سونے کی پہاڑ کی ملکیت کو حاصل کرنا چاہے گا۔ وہ جھگڑا اس قدر خونریز ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99% مارے جائیں گے اور صرف ایک ہی بچے گا، اور اگر تم اس سونے کی پہاڑ کو پاؤ تو تم ہرگز اس لڑائی میں شامل نہ ہونا، کہ اس لڑائی میں شامل ہونے والا ہر شخص جہنمی ہوگا، اور وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش ہوگا۔ دوستو، یہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم اور اس کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کے اس پہاڑ، یا زیادہ عام الفاظ میں کہیں تو سونے کے اس ذخیرے کی مالیت کتنی زیادہ ہوگی۔ تقریباً دنیا کی ہر قوم اسے حاصل کرنا چاہے گی، اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی فریق کا حصہ بن کر اس ذخیرے کے حصول کی لڑائی میں شامل ہوں گے، وہ تمام جہنمی ہوں گے، اور آخر کار سونے کے اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے غائب کر دیا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ اس سے اللہ رب العزت کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود دور رہنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ ناظرین، اگر ہم دریائے فرات کی اہمیت کے بارے میں بات کریں تو اسے تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ یہاں تک کہ اس دریا کے بارے میں ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ دریائے فرات دراصل جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، یعنی اس دریا کا پانی صاف ستھرا اور پاکیزہ کرنے والا ہے۔ اس پیش گوئی کی وضاحت اور صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا دریا جو جنت کے چشموں میں سے چشمہ ہو، اس کا خشک ہونا اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یا اس کی ناراضگی کا ایک مظہر ہو سکتا ہے۔ اور دوستو، سائنس کے حوالے سے ماہرین نے جب کچھ عرصہ پہلے اس حوالے سے تحقیق کی تو انہوں نے یہ جانا کہ دریائے فرات کے خشک ہونے میں ابھی بھی 10 سے 15 سال یا ایک تحقیق کے مطابق 20 سے 25 سال موجود ہے۔ دریائے فرات کے خشک ہونے کے بعد چونکہ دریا کا ڈیلٹا ایک دلدلی زمین کی طرح سے ہوگا تو اس میں مزید تحقیق کرنا کافی مشکل ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے دریائے فرات کے پانی میں سونے کے ملے ذرات لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہماری زندگی میں دریائے فرات سے سونے کا ذخیرہ ظاہر ہوتا ہے تو
تو ایسی کسی بھی لڑائی کا حصہ نہ بنے، کیونکہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح الفاظ میں وارننگ موجود ہے کہ ایسی کسی لڑائی کا حصہ نہ بنا جائے، کیونکہ اس لڑائی میں حصہ لینے والا ہر شخص جہنمی ہوگا۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔